أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وربك الأكرم. محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام اور معززین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یہاں پر ہمارے پنڈال میں بیٹھے ہوئے اور ہمارے معززین بھائیوں اور یہاں پیاری ماؤں اور بہنوں پنڈال میں بیٹھے ہو چکے ہیں. ہمارے بزرگوں اس موقع پر لمبی گفتگو شاید آپ کے لیے مناسب نہ ہو، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کی محبت میں آپ کے لیے کچھ تحفے جو لے کے آیا ہوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، میری تقریر میں عجیب سی عادت ہے اور میں جہاں پر یہ بچوں والا معاملہ ہوتا ہے میرے لیے بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جن کو ڈائریکٹ بات کرنا ہے وہ بیچارے پیچھے بیٹھے ہیں اور جن سے اتنی ڈائریکٹ بات نہیں کرنی ہے وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں. میری گفتگو میں اگر لوگ شریک نہ ہو تو میرے لیے تقریر کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. بہرحال میرا انداز گفتگو کا ہوتا ہے، بات چیت کا ہوتا ہے، اور بات چیت میں دونوں طرف سے لوگ جب حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو بات کرنی آسان ہوتی ہے. آپ لوگوں نے تقریروں میں سنا ہوگا اور بار بار یہ بات سنتے آئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ اس سے پہلے دنیا کا جو نقشہ قرآن میں کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی دنیا میں چاہے وہ خشکی ہو، زمین ہو یا پانی ہو، سمندر ہو، ہر جگہ فساد پھیل گیا تھا. مطلب دنیا میں بدامنی پھیل گئی تھی، خون خرابہ ہو رہا تھا، اونچ نیچ کا مسئلہ تھا، انسان کو جانور سے بھی نیچا سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، چوری ڈکیتی عام تھی. یعنی کہ دنیا جہنم کے کھڈ کے کنارے، تباہی کے کنارے چلی گئی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کس کام کے لیے بھیجا؟ کس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہ رحمت للعالمین کیا ہوتا ہے؟ یعنی پوری دنیا کے چھوٹی بات میں اگر جھگڑا ہو جاتا تھا تو 40 سال تک وہ جھگڑا چلتا رہتا تھا. جو دنیا کے سب سے بد تہذیب، نہایت ہی اجڑ اور گنوار قسم کے لوگ تھے جس کو دنیا کوئی گنتی میں نہیں رکھتی تھی، آخر وہ لوگ اسلام آنے کے بعد
किस तरह ऊपर उठे कि वो उन्होंने आधी दुनिया पर 1300 साल तक हुकूमत की, 1-2 साल नहीं, वही बद्दू लोग उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। दुनिया के सबसे मुहज्जब इंसान हो गए। जो डाका डालते थे वो लोगों के माल के हिफाजत करने वाले हो गए। जो इज्जतें लूटते थे वो औरतों के निगहबान बन गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी कि अगर तुम इस कलमा को पढ़ लो और इस पर अमल करो, इसके अंदर आ जाओ, तो अरब के एक कोना से दूसरे कोना तक एक औरत अकेली सोना अपने सर पे रख के जाएगी और कोई उसको उसकी तरफ नजर उठा के देखने वाला ना होगा। और ये निजाम दुनिया में कायम हुआ। किसकी बुनियाद पर कायम हुआ? किस चीज ने कायम किया? आज भी वही चीज हमारी जिंदगी को बदल सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम बस मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इस्लाम किसको कहते हैं, इस मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान का फरीजा क्या है, मुसलमान का मकाम क्या है, मुसलमान का मर्तबा क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। अगर इसको जान ले तो हम सचमुच का दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन पाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि लोगों ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सारे लोगों ने कहा कि हम में सबसे सच्चे आदमी आप हैं, सबसे अमानतदार आप हैं, सबसे ज्यादा वादा के पूरा करने वाले आप हैं, सबसे बड़े इखलाक के मालिक आप हैं। आप कहेंगे हम मान लेंगे। देखिए, दुश्मन भी गवाही देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, अच्छे थे, अमानतदार थे, लोगों का ख्याल रखने वाले थे। आज ही सुबह मैं इस गांव में आया, बच्चों का प्रोग्राम देखना था। यहीं पर मैंने देखा लोग, औरतें, मर्द सब झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। मैंने पूछा कि मामला क्या है? मालूम हुआ कि जमीन का मामला है। एक अमीन आता है, वो नाप करके इधर किल्ली गाड़ देता है, दूसरा अमीन आता है इधर गाड़ देता है। एक बीत जमीन का मसला है और उसके लिए सगा भाई जिसकी माँ एक, जिसका बाप एक, वो ही अपने दूसरे भाई को माँ की गाली दे रहा है, उसके ऊपर लाठियां उठा रहा है। आप ये इखलाक क्या किसी मुसलमान का हो सकता है? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते थे। एक औरत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नफरत रखती थी। वो क्या करती थी? घर का कूड़ा करकट होता है ना, जमा साफ करके बोहड़न, वो जमा रखती थी। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरते थे तो आपके ऊपर डाल देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा झाड़ते थे और आगे बढ़ जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस खातून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो कूड़ा करकट है ये नहीं डाला।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پڑوس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو یہاں پر بوڑھی اماں رہتی تھی وہ ان کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ کیا کہا؟ وہ بیمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے بھلے بڑھیا جو ہے آج بیمار ہو گئی ہے، اب بھوگتو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی، وہ بڑھیا مسلمان بھی نہیں تھی۔ نبی کا اخلاق مسلمان کے لیے بھی ویسا ہی تھا، غیر مسلم کے لیے بھی ویسا ہی تھا، دوست کے لیے بھی ویسا ہی تھا، اور دشمن کے لیے بھی ویسا ہی تھا، کہیں فرق نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ بڑھیا بیمار ہے تو بڑھیا کے گھر پر گئے۔ جب اندر دھکدھکایا، بڑھیا نے دیکھا تو بڑھیا ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا اماں ہم نے سنا ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی سامان لا دوں؟ دوا علاج کی کچھ ضرورت ہے وہ لا دوں؟ جب یہ بات بڑھیا نے سنی تو بڑھیا نے کیا کہا؟ بڑھیا نے کہا کہ اتنا اونچا اخلاق کا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس نے کہا کہ تم آج تک میری نظر میں سب سے غلط آدمی تھے، لیکن آج میں نے پایا کہ تم سب سے اچھے آدمی ہو، میں تم پر ایمان لاتی ہوں۔ اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میں پوچھتا ہوں، آپ نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کے اندر یہ اخلاق ہے؟ ہمارے اندر وہ اخلاق ہے؟ ہم کسی بوڑھے کا یہ دیکھنے بغیر کہ وہ کون ہے اس کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کسی ضرورت کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی آیا۔ یہودی کا مطلب ہوا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ وہ آدمی آیا آپ کے گھر میں مہمان بن کے۔ جب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اور جو اچھا سے اچھا کھانا کھلا سکتے تھے وہ کھلایا، اور جو اچھی جگہ میں سلا سکتے تھے وہاں بستر لگا کے سلایا۔ رات میں جب وہ سویا ہوا تھا اس کے دل میں ایک شیطانی بات آئی۔ کیا بات آئی؟ اس کے دل میں شیطانی بات آئی کہ میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس بستر پہ، پاک صاف بستر پہ پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، اور وہاں سے چپکے سے بھاگے۔ بات سمجھ رہے؟ جب وہ راستے میں گیا تو ان کو یاد آیا کہ میرا نیزہ وہیں چھوٹ گیا۔ نیزہ جانتے ہیں؟ اپنے یہاں گپٹی کہتے ہیں، نیزہ وہ چھوٹ گیا، بڑا قیمتی ہے، اس میں ہیرا جواہرات لگے ہوئے۔ اب اس کو ڈر کہ واپس جائیں گے تو پتہ نہیں وہاں پر ہم کو کیا کیا جائے گا، کیونکہ میں تو بہت گندا کام کر کے آیا ہوں، اور دوسری طرف نیزہ کی محبت، کیونکہ بڑا قیمتی تھا۔ آخر کار اس پر نیزہ کی محبت غالب آ گئی اور وہ واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اللہ کے پیارے نبی رحمت للعالمین وہ جو گندا کیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے۔ وہ ڈرا سہما ہوا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے بھائی دیکھیے اخلاق دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ پیٹ خراب ہوگا
اس کا پاخانہ پیشاب اور جس کا پیٹ خراب نہیں ہے، دونوں میں تو فرق ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے بدمعاشی کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ جب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، ارے بھائی لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، تم کو اگر پریشانی ہوئی تھی تو مجھ کو کیوں نہیں جگایا؟ میں دوا دیتا، تم اگر ایسا ہو گیا تو تم کو یہاں سے جانا نہیں چاہیے تھا. چلو بیٹھو آرام کرو، میں ناشتہ لگاتا ہوں، تم ناشتہ کر کے جاؤ. یہ ہے اعلیٰ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس آدمی نے جب یہ اخلاق دیکھا تو اس نے کہا کہ اتنا اونچا اخلاق کا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچ میں اللہ کا نبی ہے. اور وہ جو دشمن تھا وہ اسلام قبول کر لیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. مسجد نبوی جانتے ہیں نا؟ دنیا میں خانہ کعبہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد کو مقام حاصل ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد نبوی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، ان لوگوں کی موجودگی میں ایک آدمی آتا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مسجد ہی میں کھڑا کھڑا پیشاب شروع کر دیتا ہے. آپ کے سامنے ہوگا، کیا کریں گے آپ؟ ٹوٹ پڑیں گے اس کو، ہے نا؟ صحابہ کرام نے جب دیکھا ان کو بھی غصہ آیا، وہ اٹھنے لگے اس کو پکڑنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ اس کو، پیشاب کر لینے. پیشاب کہاں کر رہا ہے؟ مسجد نبوی. جب وہ پیشاب کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پیشاب کو دھو دیا. پیشاب کو اپنے ہاتھ سے دھو دیا اور دھونے کے بعد نہایت ہی نرمی کے ساتھ کہا، ارے بھائی یہ مسجد ہے، اس کو ہم لوگ پاک رکھتے ہیں، اس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تم نے اس کو گندا کر دیا. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی نے کہا کہ اتنے بڑے اخلاق کا آدمی سچ مچ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ایمان لے آیا. یہ ہے اللہ کے رسول کا اخلاق. اور ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا بگڑ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا، بیٹی بگڑ گئی. بگاڑا کس نے؟ اس کو بگاڑا کس نے؟ یہ بوتل ہے، اس میں جو چیز ڈالیے گا وہی نہ نکلے گی. اگر اس میں گندی چیز ڈالیے گا تو وہی نہ اس میں جمع ہوگی، وہی نہ نکلے گی. بچہ کو آپ کبھی قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ اپنے بیٹا کو بیٹھاتے ہیں قریب میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کو بچوں کی تربیت کی بات بتا رہا ہوں. قریب میں بیٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، تم کبھی شرک نہ کرنا، ہے کہ نہیں؟ نماز قائم کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، کسی سے اکڑ کر کے بات نہیں کرنا، منہ پھیر کے بات نہیں کرنا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، لوگوں کو اچھی بات کے لیے دعوت دینا. اور تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر کیا کرنا؟ صبر کر.
آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسا ہی اٹھا اب وہ گالی ہم کیسے دہرائیں گے؟ آپ گالی دے کے بات کرتے ہیں. جب بھی اس کو کہتے ہیں یہ نالائق ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ فلاں ہے، کبھی اچھے منہ سے بات نہیں کرتے ہیں. کبھی بیٹا کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ وقت نہیں گزارتے ہیں، ان کو اچھی بات نہیں سکھاتے ہیں. جب آمنا سامنا ہوا تو یا تو گالی ہے یا ڈنڈا. اس کو دماغ میں کیا بھری؟ آپ نے بھرا کیا؟ گالی بھری، ڈانٹ بھری، ڈنڈا بھرا. تو جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں، جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں اور جب وہ بھرا ہوا چیز نکلتی ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا خراب ہو گیا. خراب کس نے کیا؟ آپ نے کیا کہ وہ خود خراب ہوا. آپ کا بیٹا، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جھگڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر غصہ آئے تو جگہ بدل دو، وہ نہیں ہو تو پانی پی لو، وہ نہیں ہو تو بیٹھ جاؤ، وہ نہیں ہو وضو کر لو، لیکن غصہ میں گندی بات منہ سے نہ نکال. آپ خود تو گالی دیتے ہی ہیں، اپنے بیٹا کو بھی کہتے ہیں گالی دے، اپنے سگے بھائی کو گالی دے دے، اپنے بھتیجا کو گالی دے دے، اپنے پڑوسی کو گالی دے دے. یہ جو گالیاں سکھائی ہیں آپ نے، جو اس کے دماغ میں بھرا ہے، کل تو وہی نکلے گا نا. اور آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بگڑا. بگڑا نہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو بگاڑا. میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کے راستے پر چلنا ہوگا. اور میں نے شروع میں، چونکہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے، اسی مناسبت سے ایک چند آیات کی میں نے تلاوت کی تھی. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، شاید یہ بات آج تک آپ نے تقریروں میں نہیں سنی ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق چاہے عوام ہو یا علماء ہو، تعلق قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے. قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے جو کام کرنے کا ہے ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں اور جانتے بھی. میرے محترم انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ اگر اس دھرتی پر کسی کا ہے وہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ کرام. ان کو اتنا اونچا درجہ کیوں ملا؟ کبھی اس پر غور کیا؟ اتنا اونچا درجہ ان کو کیوں ملا؟ کس وجہ سے ملا؟ اس پر غور کرنا ضروری ہے. اور غور نہیں کریں گے تو آپ صحیح جگہ تک نہیں پہنچیں گے، اور جب صحیح جگہ نہیں پہنچیں گے تو صحیح کام نہیں کریں گے، اور جب صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ کی دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام. بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی 3 بڑی خصوصیات، ویسے اور بھی بہت کچھ تھی، لیکن 3 چیزیں جو تھی وہ ایک دم امتیازی قسم کی تھی. پہلی چیز کیا تھی؟ وہ قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھتے. اس نیت سے پڑھتے تھے، کس نیت سے پڑھتے تھے؟ عمل کی نیت. کیوں عمل کی نیت سے پڑھتے تھے؟ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟
اور جن کو پڑھنا آتا ہے اس میں کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں قرآن کو؟ قرآن میں کیا کہا گیا؟ آپ کو معلوم ہے قرآن کیوں نازل کیا اللہ؟ قرآن کیوں اتارا اللہ؟ یہ بات معلوم ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہی نہیں ہے. جہاں سے ہم ترقی کریں گے، جہاں سے ہم اونچا اٹھیں گے، وہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی. قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے خود فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کس کام کے لیے؟ تعویذ بنانے کے لیے، جن بھوت بھگانے کے لیے، دکان مکان میں جو وہ کیا کہتے ہیں کہ قسم کے جنہوں نے قرآن کو تجارت بنا لیا ہے ان سے لکھوا کر کے لگانے کے لیے یہ سب کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. بیٹری نہیں، قرآن نازل ہوا ہے راستہ دکھانے کے لیے. آپ ہنسیں گے کیسے؟ وہ قرآن بتائے. آپ روئیں گے کیسے؟ وہ قرآن بتائے گا. آپ کا باپ بیٹے اور باپ بیٹی کا تعلق کیسا ہوگا وہ قرآن بتائے گا. پڑوسی کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا وہ قرآن بتائے گا. آپ کی تجارت کیسی ہوگی وہ قرآن بتائے گا. یعنی کہ دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے وہ ساری باتیں قرآن سے سیکھنا ہے. اس کے لیے قرآن نازل ہوا. اس کے لیے آپ کو قرآن سمجھنا پڑے گا کہ نہیں؟ قرآن جاننا پڑے گا کہ نہیں؟ قرآن پر عمل کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اور جب تک آپ قرآن پر عمل نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات فرمائی. کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہ تم راہ راست سے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. راہ راست سے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. کب تک؟ جب تک کہ تم قرآن کو پکڑے رہو اور اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑے رہو. قرآن کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے پکڑنے کا مطلب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ